السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ آج کی نشست کا موضوع عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں اور اس کا 12واں حصہ یعنی کہ 12ویں نشست۔ اس نشست میں استاد محترم جناب تفصیل فرمائیں گے، تفصیل سے آگاہ کریں گے مسئلہ وراثت کے اصول اور ہر سٹیج کی طرز تقسیم پر ایک نظر دہرائیں گے، اس کی روشنی فرمائیں گے اور یتیم پوتے کا حصہ کتنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس سے آگاہ فرمائیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا استاد محترم سے جناب اس پہ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 اکتوبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے بدھ کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ ہمارا موضوع ہے عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں۔ تو میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں آج اس کا 12واں حصہ ہے اور ہم آج شروع کریں گے سورہ النساء کی آیت نمبر 14 کا۔ میں پچھلے سیشن میں کچھ چیزیں جو آخر میں بیان کی تھی، میں آپ کی یاد دہانی کے لیے اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ مال کی ناجائز محبت سے علیحدگی کا سبق مسئلہ وراثت کا بنیادی نقطہ ہے۔ جیسے کہ وراثت کا مال حقداروں سے چھین کر کھا جانے کے متعلق ارشاد ہوا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا حُبًّا۔ یہ 90/19 90/19 سے لے کے 20 تک۔ اور تم مال کی ناجائز محبت میں اس طرح پھنسے ہو کہ وراثت کا مال بھی سارے کا سارا خود کھا جاتے ہو۔ اب اس درس کی اگلی آیت ہے 4/14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودًا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو قوم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجے ہیں، اور وہ اللہ کی مذکورہ حدوں کو توڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جہنمی معاشرہ آگ میں داخل کرے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گی، اور اس کے لیے اس کی سرکشیوں کے بدلے رسوا کن عذاب ہے۔ اب آج کی محفل میں ہم اس میں مسئلہ وراثت کے اصول اور ہر سٹیج کی طرز تقسیم ایک نظر میں یہ بھی بیان کریں گے، اور یتیم پوتے کا حصہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ تو اس آیت کے بعد 4/14 کے بعد مسئلہ وراثت کے اصول اور ہر سٹیج کی طرز تقسیم ایک نظر میں، تو قرآن کریم نے وارث اور ذو الفروض کے نظریہ کو مسئلہ وراثت کی بنیاد قرار دیا ہے، اور بالترتیب اولاد، والدین اور اخوت کو وارث ٹھہرایا ہے۔
متوفی کی اولین وارث اولاد ہے جو کبھی بھی ذو الفروز نہیں ہوتی۔ والدین اور اخوت کہیں وارث ہوتے ہیں اور کہیں ذو الفروز ٹھہرتے ہیں۔ تو اس کے متعلقہ آیت وہ 4/11، 12 اور 176 میں ہے، اور 4/176 کی وضاحت جو ہے وہ اپنے مقام پر آگے آ رہی ہے۔ تو زوجین میں سے کسی کو بھی وارث نہیں ٹھہرایا، بلکہ ہر مقام پر ان کے ایک ہی مقررہ حصے بتا دیے ہیں 4/12 میں۔ وصیت اور قرضہ۔ تقسیم وراثت کی ہر صورت میں سب سے پہلے متوفی کی وصیت اور قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مال باقی بچے اس میں سے بیک وقت زوجین اور ذو الفروز کے حصے نکال کر باقی مال وارث گروہ میں قرآنی ہدایات کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ہے حوالہ 4/11 سے 12 تک۔ یہ ہے قرآنی انداز تقسیم جس میں کسی بھی سٹیج پر نہ کبھی مال گھٹ جاتا ہے اور نہ کبھی فالتو بچ رہتا ہے، اور نہ غیر مسلموں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ قرآن کریم کے خدا کو چوتھی جماعت کے طالب علم جتنا بھی حساب نہیں آتا۔ تو چوتھا نمبر ہے اولاد۔ ہر مقام پر وارث ہوتی ہے۔ اگر متوفی کے والدین موجود ہوں تو اولاد کی موجودگی میں وہ ذو الفروز ہوتے ہیں اور چھٹا چھٹا حصہ پاتے ہیں 4/11 اس کے مطابق۔ اور اگر اولاد بیٹوں بیٹیوں پر مشتمل ہو تو ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ہے حوالہ 4/11۔ اگر صرف ایک بیٹا یا صرف ایک بیٹی ہو تو وہ الگ الگ صورتوں میں مال متروکہ میں سے وصیت اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد بیک وقت زوجین اور ذو الفروز کے حصے ادا کر کے باقی سارے مال کے وارث ہوتے ہیں، یہ بھی 4/11 کے مطابق۔ بیٹے اور بیٹی کے حق کے وراثت میں کوئی فرق نہیں، یعنی اگر اکیلا بیٹا ہو تو سارے مال کا وہ وارث ہوتا ہے، اگر اکیلی بیٹی ہے تو وہ سارے مال کی وارث ہوتی ہے۔ اگر چھٹا اس کا پارٹ یہ ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زائد صرف بیٹے ہوں، نیز اگر 2 یا 2 سے زائد صرف بیٹیاں ہوں تو وہ الگ الگ صورتوں میں وصیت اور قرضے کی ادائیگی کے بعد بیک وقت زوجین اور ذو الفروز کے حصے ادا کرنے کے بعد پورے باقی مال کے وارث ہوتے ہیں 4/11 کے مطابق۔ اب 7واں جز اس کا یہ ہے کہ اگر اولاد ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا ہوگا، یہ 4/11 کے مطابق۔ اگر اولاد ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہوں تو بیٹے کا حصہ دونوں بیٹیوں کے برابر ہوگا 4/11 کے مطابق۔ 9واں حصہ اس کا جز یہ ہے کہ اگر اولاد ایک بیٹا اور 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو تمام بیٹیوں کو خواہ وہ درجنوں بھی کیوں نہ ہو وصیت اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد اور بیک وقت زوجین اور ذو الفروز کے حصے ادا کرنے کے بعد باقی مال کا 2/3 حصہ انہیں ملے گا، اور 1/3 حصہ ہر حال میں اکیلا بیٹا پائے گا۔ یہ ہے 4/11 کے مطابق۔ 10واں حصہ جز اس کا یہ ہے کہ والدین اولاد کی موجودگی میں ذو الفروز ہوتے ہیں، ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اگر ماں اور باپ دونوں موجود ہوں تو دونوں اپنا چھٹا چھٹا حصہ پاتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اکیلا ہو تو وہ صرف اپنا چھٹا حصہ پاتا ہے 4/11 کے مطابق۔ اگر اولاد نہ ہو
تو والدین وارث ہوتے ہیں، اور بالترتیب وصیت و قرضہ اور زوجین کے حصے نکال کر باقی مال آپس میں 1 اور 2 کی نسبت سے تقسیم کرتے ہیں۔ باپ 2 تہائیاں لیتا ہے اور ماں کو 1 تہائی ملتا ہے، یہ 4/11 کے مطابق۔ اولاد کی عدم موجودگی کی بدولت جب ماں باپ وارث ہوں تو بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا، پورا مال ماں باپ لیتے ہیں۔ 1 تہائی ماں اور 2 تہائی باپ، یہ 4/11 کے مطابق۔ تو واضح رہے کہ جہاں ماں باپ دونوں موجود ہوں وہاں بہن بھائیوں کا حصہ ماں باپ کے حصے میں موجود ہوتا ہے، مگر انہیں ملتا اس وقت ہے جب ماں یا باپ فوت ہوں تو اس کے بعد۔ لیکن اس کا 12واں جز یہ ہے کہ اگر اکیلی ماں ہو تو وہ چھٹے حصے کی ذوالفروز ہوتی ہے، اور بہن بھائی وصیت اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد یک وقت زوجین اور ذوالفروز کے حصے ادا کر کے باقی پورے مال کے وارث ہوں گے۔ جیسے وارث گروہ کے اصول کے مطابق مذکر مؤنث میں 2 1 کی نسبت سے تقسیم کریں گے۔ اکیلا بھائی یا اکیلی بہن ہو تو سارا مال الگ الگ وہ لیں گے، اور اگر ایک سے زائد صرف بہنیں یا صرف بھائی ہوں تو وہ الگ الگ سارا مال مساوی تقسیم کریں گے۔ اس کا 13واں حصہ جز جو ہے، زوجین کا رشتہ چونکہ عہدی ہے اس لیے وہ کبھی بھی وارث نہیں ٹھہرتے۔ ہر سٹیج کے لیے ان کے ایک ہی حصے مقرر ہیں، 4/12 کے مطابق۔ اب 14واں جز اس کا یہ ہے کہ متوفی شوہر کی اگر اولاد ہو تو بیوی کا حصہ وصیت اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد 8واں ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو چوتھا، 4/12 کے مطابق۔ 15واں جز اس کا، متوفیہ بیوی کی اگر اولاد ہو تو شوہر کا حصہ وصیت اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد چوتھا ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو نصف، 4/12 کے مطابق۔ اب ہے کلالہ۔ کلالہ مرد عورت کی قرآن مجید نے 2 قسم بتائی ہیں، کلالہ با اولاد اور کلالہ بے اولاد۔ 17واں اس کا جز، کلالہ با اولاد خواہ مرد ہو یا عورت، اگر اس کا صرف 1 بھائی یا 1 بہن ہو تو وہ چھٹا حصہ پاتے ہیں۔ اکیلا بھائی ہو تو چھٹا حصہ پاتا ہے، اکیلی بہن ہو تو چھٹا حصہ پاتی ہے۔ اگر 1 سے زائد بھائی یا 1 سے زائد بہن یا ملے جلے بھائی بہنیں ہوں تو وہ سب ہر حالت میں 1 تہائی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، 4/12 کے مطابق۔ کلالہ بے اولاد، اگر صرف 2 سگے بہن بھائی ہوں تو اگر بہن مر جائے تو بھائی اس کے سارے مال کا وارث ہوتا ہے۔ اگر بھائی مر جائے تو بہن اس کے نصف ترکہ کی وارث ٹھہرتی ہے۔ اگر متوفی مرد یا متوفیہ عورت کلالہ بے اولاد کی 2 بہنیں ہوں تو انہیں 2 تہائی ملتا ہے، لیکن اگر ملے جلے بہت سے بہن بھائی ہوں تو بھائی کا حصہ بہن سے دگنا ہوتا ہے۔ قائم مقام کے قرآنی نظریے کے مطابق، جس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے، اگر متوفی کی اولاد نہ ہو اور اولاد موجود ہو تو وہ اپنے والدین کے مقام پر آ جاتی ہے۔ اس طرح اگر ماں باپ نہ ہو، دادی دادا نانی نانا موجود ہوں تو وہ اپنے بیٹے بیٹی کا مقام لے لیتے ہیں۔ اس طرح اگر بہن بھائی نہ ہوں تو بھتیجے بھتیجیاں اور بھانجے بھانجیاں اپنے باپ یا ماں کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اب ہے یتیم پوتے کا مسئلہ۔ یتیم پوتے پوتیاں اور یتیم دھوتے دھوتیاں اپنے اپنے باپ اور اپنی اپنی ماں کے مقام پر آ جاتے ہیں۔
اگر متوفی کا کوئی بیٹا یا بیٹی اس کی زندگی میں فوت ہو چکا ہو تو ان کی اولاد یعنی یتیم پوتے پوتیاں اور یتیم دوتے دھوتیاں قرآن کریم کے روح سے محروم وارث نہیں، بلکہ یتیم بھتیجے بھتیجیاں اور یتیم بھانجے بھانجیاں بھی اپنے اپنے ماں باپ کے قائم مقام ہو کر اپنے اپنے ماں باپ کا حصہ پاتے ہیں۔ اگر باپ کی زندگی میں فوت ہونے والے بیٹے کی اولاد اور بہن بھائی کی زندگی میں فوت ہونے والے بہن بھائیوں کی اولاد تعداد میں ایک سے زائد بہن بھائی ہوں تو بالترتیب اپنے متوفی دادا دادی اور متوفی چچا پھوپھی کی وارث میں سے اپنے باپ یا ماں کے حصے کو آپس میں قرآنی کلیہ للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق مذکر مؤنث دو ایک کی نسبت سے تقسیم کریں گے، تو واضح رہے کہ یتیم پوتے پوتیوں اور یتیم دوتے دوتیوں نیز یتیم بھتیجے بھتیجیوں اور یتیم بھانجے بھانجیوں کا مسئلہ کوئی پیچیدہ نہیں ہے۔ مسئلہ وراثت سے متعلق پیچھے جو بیان کیے گئے ہیں، جن مقامات پر متوفی کے بیٹے بیٹیاں یا بہن بھائی اس کے ترکہ سے حصہ پاتے ہیں، اگر ان مقامات پر کوئی بیٹا بیٹی یا بھائی یا بہن متوفی کی زندگی میں مر چکا ہو تو ان کی اولاد اپنے اپنے باپ اور ماں کی قائم مقام ہو کر اپنے اپنے باپ اور ماں کا حصہ پائے گی۔ اور بس مسئلہ وراثت کی تفصیل سورہ نساء زیر بحث کی آیت نمبر 4 تا 14 میں یہ ہم اس کی تفصیل ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اب پھر آئیے سلسلہ درس کی طرف، کہ جیسا کہ سورہ نساء کی ابتدا میں بتایا جا چکا ہے کہ اس سورت مجیدہ نے نساء نام اس لیے پایا ہے کہ اس میں عورتوں سے متعلقہ ہر گوشے کے مسائل کی وضاحت جو ہے وہ درج ہے، اور اس میں عورتوں کے تمام کھوئے ہوئے حقوق بحال کر دیے گئے ہیں۔ مسئلہ وراثت میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ برابر کا حق وراثت عطا کیا گیا ہے، فرق صرف حصہ وراثت میں ہے۔ اب اس سے اگلی آیات کریمات جو ہیں اس میں جنسیات کے متعلق عورتوں کا ذکر ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم آئندہ محفل میں اس کا ذکر کریں گے۔ آج کی محفل میں بس اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی نئے ٹاپک کے ساتھ نئے موضوع پر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔